नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हज़रात ज़िवकार हम्द व सना के लायक अल्लाह मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम है और दरूद व सलाम इमामुल अंबिया पैकर सिद्क़ सफ़ा मुजस्मा सब्र व रज़ा पैगम्बर अर्ज़ सना समा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हूँ। हज़रात गिरामी, मुख्तसर हम्द व सना के बाद चंद गुज़ारिशात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से एक छोटी सी आयत मुबारका 30वें पारे से मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है। इस आयत मुबारका में रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं, अपने बंदों को तालीम देते हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हासदों के हसद से अल्लाह की पनाह मांगा करो। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हासदों के हसद से अल्लाह की पनाह जब वो हसद करने लगे। तो आज मैं मुख्तसर से वक्त में इस बात पर रोशनी डालना मुनासिब समझता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जिस चीज़ का तज़किरा किया, ये हसद होता क्या है। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हसद किसको कहते हैं। साहिब नेहमत से नेहमत के छीन जाने की आरज़ू को हसद कहते हैं। अगर किसी के पास हमने कोई नेहमत देखी, रब्बे ज़ुल जलाल का इनाम देखा, किसी के पास मालो मता देखा, किसी के पास अच्छी शोहरत देखी, किसी के पास इज़्ज़त व मुकाम देखा, किसी की अज़मत देखी, किसी के पास मालो मता की फरावानी देखी, अल्लाह ताला ने उसे नवाजा है, तो दिल के अंदर घुटन महसूस करना, ये उसके पास क्यों है, ये मुझे मिल जाना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला। अगर मुझे नहीं मिला तो कम अज़ कम इसके पास भी ना रहे। इस आरज़ू को उससे छीन जाने की, नेहमत के छीन जाने की इस तमन्ना को, उसकी नेहमत के बर्बाद होने की, और दिल के अंदर वो हसद करते हैं कि उसके पास क्यों है, उसको क्यों मिल गई, उससे ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे उसका ये चीज़ उसके पास जो मौजूद है उसके पास ना रहे। इस आरज़ू और तमन्ना को हसद कहते हैं कि ये उसके पास क्यों है। और वो हकीकत में जो हासिद होता है, हसद करने वाला, वो मालिक कायनात की ज़ात गिरामी पर एतराज़ करता है, क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल ने अगर किसी को अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा के मुताबिक, अपने फ़ैसले के मुताबिक अगर अल्लाह ताला ने उसे नेहमत दी है, तो जो हासिद होता है वो रब्बे ज़ुल जलाल पर भी एतराज़ करता है कि मालिक कायनात ने उसको ये नेमत क्यों दी। उस पर एतराज़ करता है, अल्लाह के फ़ैसले पर एतराज़ करता है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। और दिल की बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो हसद है। हासिद जो होता है वो हमेशा नाकाम व नामुराद होता है, कभी कामयाब नहीं होता। हासिद हमेशा नाकाम व नामुराद होता है। जितना वो लोगों की नाकामी के लिए कोशिश करता है, लोगों की बर्बादी के लिए तमन्ना करता है, लोगों से नेमतों के छीन जाने की आरज़ू करता है, काश कि वो इतनी कोशिश करे अपनी कामयाबी के लिए, अपनी कामरानी के लिए, अपनी फरावानी के लिए, अल्लाह से दुआ भी करे और अल्लाह से मांगे भी कि मालिक कायनात, अगर तूने मुझे उसको अता किया है, मालिक कायनात तू मुझे भी ऐसे अता कर। और जब किसी के पास वो नेमत देखे तो उस पर हसद ना करे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ करे और अल्लाह से ये आरज़ू करे कि ए मालिक कायनात, जिस तरह तूने उसको नेमत और फरावानी से नवाजा है, मालिक कायनात ऐसे मुझे भी अता फरमा। ये आरज़ू करना तो ठीक है, ये हसद नहीं, अल्लाह से दुआ करे। लेकिन उससे ये तबाह होने की और उसको मिलने के नतीजे में गुस्से होता है, अंदर ही अंदर में
घुटन महसूस करता है, जल जाता है, बुग़्ज़ व कीना रखता है कि किसी न किसी तरह उसके ख़िलाफ़ उस पर तहमत लगाए, उसके ख़िलाफ़ बगावत करे, उसकी बुराइयां करे, उसके ऊपर बहतान दराजी करे। ये इस तरह की जो बातें होती हैं कि ये है हासिद का ये हसद करना। और इसके नतीजे में बंदा तो आम समझता है ये कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हकीकत में ये इतना दिल की बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो हसद है। और जब ये हसद इंसान को लग जाता है तो उसके नतीजे में इंसान का ईमान बर्बाद हो जाता है, ईमान ख़त्म हो जाता है। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के अंदर, किसी बंदा मोमिन के अंदर, अहले ईमान किसी बंदे के अंदर दो चीज़ें जमा नहीं हो सकती, हसद और ईमान। अगर हसद होगा तो ईमान नहीं होगा, अगर ईमान होगा तो हसद नहीं। ये याद रखें कि जो बंदा दिल के अंदर हसद और बुग़्ज़ ही रखता है और कीना और अनाद ही रखता है, वो शख्स, उस शख्स के अंदर ईमान ख़त्म हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि उसका ईमान ख़त्म हो गया, उसका ईमान ज़ाया हो गया, उसका ईमान बर्बाद हो गया। लेकिन वो समझता नहीं, उसे पता ही नहीं है और वो इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता। वो तो ज़िंदगी की एक रूटीन समझता है और ज़िंदगी का मामूल समझता है, हालांकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इंसान जो बंदा मोमिन है वो अपने सारे अमाल बर्बाद कर देता है, ईमान भी ख़त्म हो जाता है, उसके अमाल भी ख़त्म हो जाते हैं। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अभी दाऊद के अंदर हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल खतब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बच जाओ, हसद से बच जाओ, हसद से रुक जाओ, हसद ना करो। बेशक जो हसद है, फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो हसद होता है वो नेकियों को खा जाता है, कमा ताकुलुन नारुल खतब, जिस तरह की आग लकड़ी को खा के राख कर देती है, ख़त्म कर देती है, इस तरह जो इंसान के अंदर हसद होता है उसकी नेकियों को ख़त्म कर देता है। अव्वल तो हमसे नेकियां होती ही नहीं हैं, आजकल का वो ज़माना ही नहीं कि हमारे दिलों के अंदर नेकी हासिल करने का जज्बा हो। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम के अंदर जो नेकी का जज्बा था, नेकी हासिल करने की कोशिश थी कि एक एक ज़रे ज़रे से भी नेकी मिल जाए, तो वो नेकी करने के लिए हमेशा कोशा रहते थे। वो आज हमारी वो कोशिश भी नहीं। लेकिन जो नेकियां लोगों को देखा देखी हमसे हो जाती हैं और वो नेकी भी हम बर्बाद करके बैठ जाते हैं, ऐसी नेकी भी हम ज़ाया करके बैठ जाते हैं। इसके नतीजे में हसद करके वो नेकियां तबाह हो जाती हैं, नेकियां राख हो जाती हैं, नेकियां ख़त्म हो जाती हैं, ईमान हसद के नतीजे में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमें एहसास तक नहीं होता, हम इस गुनाह को गुनाह नहीं समझते। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, हदीस पाक के अंदर आता है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गालबन तिबरानी के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिमु लैसा बेउकूदिन, अल मुस्लिमु लैसा बेहुकूदिन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो मुस्लिम होता है, जो मुसलमान होता है, जो अहले ईमान होता है, वो कीना परवर नहीं होता। मुसलमान कीना परवर नहीं होता। कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेकिन आज हमारे माशरे के अंदर जहालत की इंतहा होती है। ये कीना क्या है? हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ और उन्होंने अपने बेटियों के नाम भी कीना रखे हुए हैं। बेटियों का नाम कीना रख लेते हैं। कीना, बुग़्ज़, हसद इतनी बड़ी बीमारी है
نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم لیس بحقودن، مسلمان کینہ پرور نہیں ہوتا۔ تو یہاں ماں باپ اپنی بیٹیوں کا نام کینہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے سے اس جہالت کو دور کر دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو حسد کیا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ سے یہود و نصارہ اس بات سے حسد کرتے تھے، ام یحسدون علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ رب العالمین کا جو فضل تھا نبی پاک علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صحابہ پر، اللہ کے دین کی سمجھ، دین حق پر قائم اور دائم اور دین حق پر رہنا بھی ان کو پسند نہیں تھا، اور یہودی لوگ اس بات پر حسد کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منی ذو حسد ولا نمیمت ولا کہانت ولا انا من، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لیس منی ذو حسد، حسد کرنے والے کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی حسد کرنے والا مجھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں، وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں، وہ میرا امتی نہیں میں اس کا نبی نہیں، جو حسد کرتا ہے اور جو حسد کرتا ہے اور جو چغلی کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، جو کاہن اور نجومی آنکھ لوگوں کے دیکھتا ہے، جادوگر بنا ہوا ہے، کاہن لوگوں کو غیب کی خبریں بتانے کے اندر لگا ہوا ہے اور لوگوں کا مال ہڑپ کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے ساتھ نام مسلمان ہی اس نے لکھا ہے، فلانا شاہ تے فلانا عامل تے فلانا نجومی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسلمان نہیں ہے، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب ہمارا تعلق مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگا تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اگر ہم نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے، اور حاسد ہمیشہ ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ اور حاسد کی مثال اس طرح سمجھ لیں جس طرح کہ کوئی بندہ دوسرے بندے کو پتھر مارے اور وہ پتھر مارتے ہوئے چھوٹ کر اس کی آنکھ پہ لگ جائے، اس کی آنکھ ضائع ہو جائے، پھر دوسرا کوشش کرے پھر بھی اس کو ہی لگ جائے، اور تیسرا پتھر بھی مارے، سر پھوڑ کے بیٹھ جائے، اور وہ جو سامنے والا جس پر وہ حسد کرنے والا ہے، حسد کر رہا ہے جس سے، اور وہ تماشا دیکھے اس کا اور وہ صحیح سلامت رہے۔ یہی مثال ہے حسد کرنے والے کی۔ جو حسد کرنے والا حسد کرتا ہے اس کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، لیکن اس جاہل کو پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے انسان کو اپنے مسلمان بھائی پر حسد نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تک تم نیکی پر قائم رہو گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کرو گے، اس وقت تک تم نیکی پر کامیابی و کامرانی پہ رہو گے جب ایک دوسرے پر حسد نہیں کرو گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہمیں اگر سمجھ آ جائے، اللہ کے قرآن کی بات سمجھ آ جائے، تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان سمجھ آ جائے، یقیناً ہم پرسکون ہو جائیں۔ یہ بلڈ پریشر کے جو مریض بن جاتے ہیں، یہ حسد کے نتیجے میں جل جل کے اپنے آپ کو راکھ کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اگلا تو کامیاب و کامران رہتا ہے، ہم اپنی بھلائی کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیوں، اگر کوئی بندہ ایسا کرے، احیاء العلوم کے اندر ایک بڑا عظیم واقعہ لکھا ہے، امام غزالی نے بات یہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جب مالک کائنات سے کلام کرتے ہوئے موسیٰ کلیم علیہ السلام نے دیکھا، ایک بندے کو دیکھا کہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں آرام فرما ہے، تو سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ ایسا بندہ کون ہے، وہاں میں ہوتا
تو یہ کون بندہ ہے، وہاں کس طرح ہے یہ؟ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، رب العالمین یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا موسیٰ اس کا نام پوچھ کر کیا کرو گے، میں اس کا کام تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ اس کے جگہ پر رب العالمین کے عرش کے سائے میں یہ کیسے آیا، فرمایا یہ پوچھ لو۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو رب العالمین نے 3 باتیں بتائی ہیں کہ یہ شخص جو رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہے، آرام فرما ہے، آرام و راحت سے رہتا ہے، فرمایا اس کے اندر کون سی وہ 3 باتیں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کی پہلی بات یہ تھی کہ یہ اللہ کے انعامات پر، جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو انعام دیا، اس انعام پر وہ بندہ کسی پر حسد نہیں کرتا تھا، کسی کے پاس نعمتوں کی فراوانی دے کر، کسی کے پاس مال و متاع دے کر، کسی کی کامیابی و کامرانی دے کر، فرمایا یہ بندہ حسد نہیں کرتا تھا، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اپنے ماں باپ کا وہ فرما بردار تھا، اپنے ماں باپ کی وہ نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے کو رب ذوالجلال نے یہ مرتبہ و مقام دیا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ وہ کسی کی چغلی نہیں کرتا تھا، کسی ایک سے بات سن کر اس کی چغلی کو دوسرے آگے کرنا، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں لوگ ایک بات سنتے ہیں اور 4 باتیں مسالہ لگا کر اپنے اس دوسرے بھائی کو جا کے بتاتے ہیں، اس کا تو یہ معاملہ ہے، اور کسی کے اندر کمی و کوتاہی دیکھ جاتے ہیں، اس کو اشتہار بنا لیتے ہیں اور اس کو ظاہر کرنے پر اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں کہ ایسی چیز ناکامی، نامرادی اور بربادی ہے، اور انسان اس کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دل کی بیماریوں میں سے یہ بڑی بیماری حسد ہے، اور اس حسد کے نتیجے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے روئے زمین کا قتل بھی حسد کے نتیجے میں ہوا۔ حسد یہ کیا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے نظر مانی، تو نظر اس وقت ظاہر ہوتی تھی، جس کی نظر قبول ہو جاتی، آسمان سے آگ آتی، اسے اچک کر لے جاتی اور اوپر کی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے، کہ پتہ چل جاتا تھا کہ کس کی نظر رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور کس کی مردود ہوئی۔ ایک بھائی کی نظر کو اللہ نے قبول کر لیا جو متقی و پارسا تھا، اور دوسرے کی کہ عمل کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، اس کی نظر کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا پرہیزگار نہ ہونے کی وجہ سے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تقوی والوں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا، تو آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دیکھا کہ دوسرے کی کیوں قبول ہو گئی، اس نے حسد میں آ کر اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا، اور روئے زمین پر یہ پہلا قتل ہوا حسد کے نتیجے میں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو قتل تک لے جاتی ہے، اور یہ نہ رشتوں کا پاس رکھتی ہے، نہ کسی کی عظمت کا پاس رکھتی ہے، نہ کسی کے تقوی کا پاس رکھتی ہے۔ یہ حسد اتنی بری چیز ہے، اتنی بڑی بیماری ہے۔ اللہ اکبر، حکماء کہتے ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں، جس بندے میں 3 چیزیں پائی جائیں، اس کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہوتی: حسد، بغض اور کینہ۔ حسد، بغض اور بد اخلاقی جس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کی زندگی ہمیشہ اجیرن بنی رہتی ہے، اس کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہوتی۔ اہل ایمان میرے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسا حسد، بغض اور کینہ مسلمانوں کا چلا جائے۔ اور حسد اتنی بری بلا ہے، نہ یہ رشتوں کو پاس رکھتی ہے۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ کے جلیل و قدر پیغمبر، ان کا پیارا بیٹا، حسن و جمال کا پہکڑ، پوری دنیا کا نصف حسن جس یوسف علیہ السلام کو ملا، بھائیوں کو یہ حسد ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جناب یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ جلن، یہ بغض، یہ حسد ان کے سینے کے اندر بھرتا گیا کہ بابا تو حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے،
ان کے بہترین خصائل کی وجہ سے، ان کی بہترین نیکیوں کی وجہ سے ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اصل میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کا کوئی پیغمبر ہے وہ بیٹوں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا اور دوسرے سے زیادہ محبت کر رکھا، لیکن یہ محبت کی نہیں جاتی، یہ محبت ہو جاتی ہے۔ جو بچہ نیکوکار ہو، جو بچہ فرما بردار ہو، جو بچہ اطاعت گزار ہو، فطری بات ہے کہ بندے کی محبت کا میلان اس کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن بھائیوں کو یہ تھا کہ یوسف سے بابا اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، آخر ہم بھی ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم بھی تو بیٹے ہیں۔ یوسف بہت زیادہ لاڈلا ہے، یوسف ہم سے بہت زیادہ آگے باپ کو۔ تو انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ کہیں یوسف کو حسد کے نتیجے میں کہا یہ یوسف جو بابا کی نگاہوں کا مرکز ہے، بابا کی محبت کا محور و مرکز ہے، اس کو بابا کی نگاہوں سے اگر ہٹا دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری محبتیں بابا کی ہم سمیٹ لیں گے، نہ یا یوسف ہوگا نہ بابا اس کی طرف التفات کریں گے۔ اپنے بھائی کو لے جا کر، مختصر بات یہ کہ یوسف علیہ السلام کو لے جا کر حسد کے نتیجے میں بھائیوں نے جا کر کنویں میں گرا دیا، لیکن حاسد ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ کیوں؟ حسد کرنے والوں نے یوسف کو کنویں میں گرا دیا، لیکن عرش والے نے یوسف کو ایسا مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ ایک وقت یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھا دیا اور ان کو مانگنے والا منگتا بنا دیا، جو یوسف کے دروازے کے اوپر جا کر دانے مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے جب وہ گئے نا حسد کرنے والے، جس کو گرا کے انہوں نے اپنی دانش میں ختم کر دیا، یوسف کو مٹا دیا، یوسف کو آنکھوں سے دور کر دیا۔ بابا یعقوب علیہ السلام رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی یوسف کی جدائی میں، اتنا روئے کہ نبینا ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے یوسف کی محبت میں۔ لیکن یہ بھائی خوش ہونے لگے، جب یوسف کو مٹا دیا، لیکن عرش والے نے حاسدوں کو ناکام کیا اور یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھا دیا، اور اس سے حسد کرنے والوں کو اللہ نے اس کے در کا منگتا بنا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں نا، خون کے رشتوں میں اگر محبت ہوتی تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازار میں۔ یہی بات ہے میرے بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم حسد کی اس بیماری سے اپنے دلوں کو پاک کر لیں، اپنے سینوں کو حسد سے پاک کر لیں، بغض و کینے سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو دنیا کے اندر بھی اللہ کی سے کامیابی مل جائے، آخرت میں بھی کامیابی ہو جائے، اللہ کی فرما برداری ہو جائے، اللہ کے رسول کی فرما برداری ہو جائے۔ اور یہ شیطان ابلیس کا یہ عمل تھا کہ اس نے حسد میں آ کر ہی تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا کہ آدم کو اتنا پروٹوکول کیوں مل گیا، مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے، آدم کو اتنا پروٹوکول کیوں دے دیا؟ اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ حسد و بغض میں آ کر اسی وجہ سے وہ ناکام و نامراد ہوا، اور ایک وجہ یہ تھی۔ لیکن آج وجہ یہ ہے ہم بھی وہی وجوہات اور شیطانی افکار کو اپنائے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے ایمان اپنے اعمال کا کباڑہ کیے ہوئے ہیں، سب کچھ ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب ہم کرتے ہیں اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور یہی بات ہے ہماری ناسمجھی اور نادانی کی۔ وہ کہتے ہیں نا، ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب جان کر بھی ہے لاشعور کتنا، جس چہرے میں ہے ایک دن مٹی میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھے غرور کتنا۔ ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود سوچ کہ تیرا ہے قصور کتنا، جن کی سنت پہ چلنا تجھے گوارا نہیں، وہ روئے تھے تیرے لیے حضور کتنا۔ اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو حسد و بغض سے پاک کر دے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمارے دل و دماغ کے اندر محبت کو پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا